میں نہیں جانتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ میں نہیں جانتی کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ اگر میرا اللہ مجھے اس چیز کی گرفت سے نہیں نکال رہا جو میرے دل پر قابض ہے، تو وہ مجھے دعا کا اشارہ دے رہا ہے۔ میں نے سارے اختتام اس کے حوالے کر رکھے ہیں۔ وہ جیسا چاہے گا مجھے بھی ویسا قبول ہے۔ جیسا کہ خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یار تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو کام 1000 برس کا ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تام لے تو کس کی جرت تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کر دے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس نے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، اور جب بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر اللہ نے خود قرآن پاک میں اس کو تسلی دی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سامنے لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم اتنی دعا مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک ہی رخ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھ ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنے لمحے انتظار کیا ہوگا، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کے سامنے آپ ایسے گڑ گڑا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں انہیں عطا کی۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی انہیں پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا کی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔ شکریہ۔